الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات۔ ماشاء اللہ آپ حضرات نے رمضان المبارک کے دن کو صیام، راتوں کو قیام اور پھر تلاوت قرآن، خوب اللہ کی رحمتوں، مغفرتوں اور اللہ کی جہنم سے خلاصی کے حقدار بن گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ محض اس کا فضل ہے اور اللہ کا انعام ہے کہ اس نے اس مبارک ماہ میں آپ کو پہنچایا اور پھر توفیق عطا فرمائی۔ اب مولا کریم اللہ جو قدر کرنے والی ذات ہے، جو بندے کی قیمت اور اس کے عمل کی وقت اور اپنے بندے کے عمل کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے والا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں بہت سے امور کا ذکر ہے، جن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ کیسے فخر کرتے ہیں، بندوں کے صیام اور قیام پر، اور اللہ کا غیبی نظام کس طرح اس ماہ مبارک میں حرکت میں آتا ہے اور بندے کی اللہ مدد کرتا ہے نیکی کرنے میں۔ ان تمام امور کے بعد آخر میں لیلۃ الجائزہ کا ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْر، جب پھر عید الفطر کی رات آتی ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو گیا 29 یا 30 کے بعد، اب جو شام کو نیا قمر اور نیا چاند طلوع ہوا وہ شوال اور عید کا ہلال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ رات ہوتی ہے سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ، تو پھر اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور ہم نے خصیص اس لیے اس موضوع کو اختیار کیا کہ عجیب بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس رات کے عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں، بلکہ عام وہ لوگ جو پورا رمضان صیام، قیام، قرآن اس کا اہتمام کرتے رہے، وہ اس رات کو غفلت سے گزارتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس موضوع کو اختیار کیا کہ اس رات کی حق تعالی شانہ کے ہاں بہت بڑی عظمت ہے کہ اللہ تعالی اس رات کو اپنے بندوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کو پھر اس محنت پر جو پورا مہینہ انہوں نے کی، اس پہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور ویسے بھی اور دیگر راتیں بھی سال کے اندر ہیں، لیکن اس رات کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ جب وہ رات ہوتی ہے فطر کی تو صبح کو کیا ہوتا ہے اذا کانت غداۃ الفطر، پھر صبح کو عید الفطر ہوتی ہے۔ بعث اللہ عز وجل، اللہ تعالی فرشتوں کو ہر شہر میں بھیجتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ تم اپنے کریم رب کی طرف نکلو۔ وہ رب تمہارا کیا ہے؟ اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیل، جو بہت کچھ دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں سے معافی دیتا ہے۔
پھر جب وہ مصلی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کو، ما جزاء الاجیر، مزدور جو اپنی مزدوری پوری کر لے اس کا کیا بدلہ ہے، اذا عمل عملہ قال فتقول الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں الہنا الہنا وسیدنا جزاہ ان توفیہ اجرا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، اس مزدور کا بدلہ یہ ہے کہ تو اسے مزدوری پوری دے۔ قال فیقول، پھر اللہ فرماتے ہیں انی اشہدکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں، جعلت ثوابهم من صیامهم شہر رمضان وقیامهم رضائی ومغفرتی، کتنا بڑا اجر ہے کہ انہوں نے جو رمضان کا مہینہ میری اطاعت میں گزارا، اس کا بدلہ میری رضا انہیں حاصل ہو گئی، اللہ اکبر، اور میری مغفرت کے وہ مستحق ہو گئی۔ وَيَقُولُ، پھر اللہ بندوں کے مخاطب ہو کہتا ہے یا عبادی سلونی، اب مجھ سے مانگو، انعام مانگو، جائزہ مانگو، طلب کرو، فوعزتی وجلالی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، لا تسألونی اليوم شیئا، کہ تم آج کوئی سوال اس اپنے اجتماع میں مجھ سے نہیں مانگو گے، فی جمعکم لآخرتکم، اپنی آخرت کے لیے، الا آتیتکم، مگر وہ میں تمہیں دوں گا، ولا لدنیاکم، اور اگر دنیا کے لیے مانگو گے، نظرت لکم، پھر میں اس میں غور کروں گا کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کریم ہمیں اس دنیا میں وہ دے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ ہے جائزہ۔ فوعزتی لأسترن علیکم اثراتکم، مجھے میری عزت کی قسم آج میں تمہاری غلطیوں پہ پردہ داری کروں گا، ما راقبتمونی، اس لیے کہ تم میرے ہی ڈر سے میری اطاعت کرتے رہے، میرے ہی مراقبے کے خوف سے تم روزہ رکھتے رہے، قیام کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اللہ اکبر۔ وعزتی وجلالی لا اخزیکم، تم نے میری عزت کی، میں تمہیں کبھی ذلیل نہیں کروں گا، ولا افضحکم بین اصحاب الخدود انصرفوا مغفورا لکم، اور میں تمہیں اپنے بندوں کے درمیان مجرموں کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے حقیقی عزت۔ آج ہم لوگ عزت چاہ رہے ہیں، عزت مانگتے ہیں، عزت کے خواہش مند ہیں، مگر یہ نہیں پتہ کہ عزت جس کے ہاتھوں میں ہے وہ کیسے عزت دیتا ہے۔ تو میری اتنی درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ ان اوقات کو غفلت میں نہ گزاریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو لوگ ان میں جاگے گا اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ ایک تو ذی الحجہ کی 8ویں رات، دوسرا عرفات کی رات، چوتھا 10 ذی الحجہ کی رات، اور 5واں اور عید الفطر کی رات، اور 5واں شب برات کی۔ 8 ذی الحجہ، پھر آگے 9 ذی الحجہ، پھر آگے 10 ذی الحجہ، اور آگے یکم شوال کی رات۔ یہ رات کی بات کر رہا ہوں، لیلۃ الجائزہ اور شب برات کی رات۔ بہرحال میں نے بہت ہی مختصر بات کی، نہ کوئی زیادہ تفصیلی بات کی، صرف میری گزارش ایک ہے کہ ہم عید کی رات کو غفلت میں نہ گزاریں، ہرگز نہ گزاریں۔ تو یہ تو ایسا ہوا کہ مزدور جس دن مزدوری ملنی ہے اس دن غافل ہو جائے اور لینے والے کی مجلس میں حاضر رہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے اور اپنے فضل و کرم سے خوب مزدوری عطا کرے اپنے مومنین، صائمین، قائمین اور قارئین کو، جنہوں نے روزے رکھے
قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ اللہم اجعلنا من عبادک المقبولین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا الحمد